بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میں خاص طور پر حجاج کرام سے مخاطب ہوں۔ حجاج کرام جو دنیا بھر سے جوق در جوق ماہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں حرم شریف ارض مقدس پہنچ رہے ہیں، تقریباً 2 سال کے بعد باہر کے آنے والے خارجی حضرات کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے آئیں۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ کووڈ کے بعد پھر ہمیں حیات دی اور پھر اللہ رب العزت اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ حج کرنے والوں کے متعلق چند ضروری بات میں حجاج کرام سے اس وقت مخاطب ہوں، اور حجاج کرام میری بات غور سے سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل جو بھی کر رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل اگر ڈیپینڈ ہے، عمل اگر وزندار ہے، عمل کی قبولیت اگر ہوتی ہے تو وہ نیتوں پر ہوتی ہے۔ حج کو جا رہے ہیں، لاکھوں روپیے لگا کر جا رہے ہیں، اپنے گھر، کاروبار اور اپنے نوکریوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے ہمارے حج کی، اس کے متعلق ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ 3 نیتوں سے حج کریں گے، حج و عمرے کا سفر کریں گے۔ نمبر 1، امیر امراء اپنی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ اور متوسط طبقے کے لوگ، جو مڈل کلاس لوگ جو ہوں گے، وہ عام طور پر اپنی تجارتی مقاصد کے لیے، تجارتی ریلیشن شپ بڑھانے کے لیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، امپورٹ ایکسپورٹ کی باتیں کرنے کے لیے اس نیت سے حج کریں گے۔ اور غریب غربا بھی حج کو جائیں گے، وہ مانگنے کے لیے، وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات من و عن صادق آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک نیت میں شیطان ہمیں متاثر تو نہیں کر رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے گھر کا حج صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، رب العالمین سے اپنے ریلیشن شپ، اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے ہو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا عمرہ اور حج کو صرف اللہ کے لیے کرو۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ ہماری نیت شیطان کہیں یعنی اس کے اندر ملاوٹ تو نہیں لا رہا ہے، خلوص اور اخلاص کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت تو نہیں آ رہی ہے۔ نمبر 1، حجاج کرام سے یہ میری درخواست ہے۔ نمبر 2، حج بیت اللہ کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ تم اللہ کے گھر کو آ رہے ہو تو توشہ بنا کر آؤ، اور توشے میں سب سے بہتر توشہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا توشہ ہے۔ تقوی تمہارے ساتھ لے آؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا خیال۔ ہر قدم پہ رب العالمین کا خیال ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ آپ کے حج کو جانے کی تیاری سے لے کر کے حج سے واپس آنے تک، تیاری سے مراد کیا ہے؟ آپ حج کمیٹی میں ہو یا جہاں پر کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس ہو، حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، آپ جا رہے ہیں تو وہاں سے یہ ذہن میں رکھیں کہ میں دکھاوا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تقوی کا مراد کیا ہے؟ تقوی کی مراد یہ ہے کہ میں جو پیسے وہاں پر دے رہا ہوں وہ میری حلال آمدنی میں سے، پاک صاف پیسوں میں سے دے رہا ہوں، یا کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کے پیسے باقی رکھ کر دے رہا ہوں۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ میں حج کے لیے اپنا اپلائی کرنے کے بعد دل میرا اللہ کی طرف متوجہ ہو، اب تک جو دنیا کے اندر کسی کے حقوق میں نے باقی رکھ دی تھی، میں نے کسی کو ستایا تھا، میں کسی کے ذمے، کسی کا قرض میرے ذمے ہے، میں کسی کا کوئی چیز ادا کرنی ہو، یہ سب چیزوں کو ادا کر دینی ہے، چونکہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اور بتلایا بزرگان
دین نے کہ یہ اللہ کے پاس جانے کا آپ کا وہ سفر ہے جو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. یہ آپ کو وہ سفر یاد دلاتا ہے جو آپ بے اختیار جانے والے ہیں. یہ بھی اللہ کے پاس جا رہے ہیں, وہ بھی آپ اللہ کے پاس جائیں گے. یعنی آپ کا موت کا سفر اچانک آپ کو بلاوا آئے گا جب کوئی موقع نہیں ہوگا, کوئی آپ سے ایکسپلینیشن نہیں پوچھے گا, کوئی آپ کو موقع نہیں دے گا. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. حجاج کرام ذہن میں رکھے کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اب کسی کا کوئی حق آپ باقی نہ رکھے. سب کے قرضے ادا کر دیں, سب سے معافیا چاہ لے, کسی کا دل دکھائے ہیں تو دل یعنی ان سے معافی چاہ کر خوش کر دیں. یہ بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اور حجاج کرام سے میری درخواست ہے تیسری بات کہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہر آدم کا بچہ گناہ کرتا ہے, لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے, رجوع کر لے. سچی توبہ, حد سے پہلے والی زندگی کے جو گیپس ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے ان کو دل سے چھوڑیں. یہ 15 دن 20 دن 1 مہینے کے لیے حج کو جا رہا ہوں پھر آ کر دیکھیں گے, نہیں, اس نیت سے کہ اب وہ دوست جس میں بیٹھنے سے گناہ یاد آتے ہیں ان کو چھوڑنا ہے, وہ مقامات جہاں پر بیٹھنے سے گناہ ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا ہے, وہ کام جس سے گناہ گار بن رہا ہو ان سب کو چھوڑنا ہے. یہ حج کی بیسک تیاری ہے. اسی کو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تقوی کی آپ کے ساتھ کرنی ہے. یہ حج سے پہلے کا پریپریشن ہے. چھوڑ دیجئے ان دوستیوں کو جو دوستیاں آپ کو گناہ پر ابھارتے ہیں, اللہ سے دور کرتے ہیں. بدل دیجئے ان بیٹھکوں کو جن بیٹھکوں میں بیٹھنے سے آپ کو اللہ سے دوری اور موت کا خوف آپ سے نکل رہا ہے. یہ حج کی آپ کی تیاری ہے. عزیزان گرامی, بہت سارے نوجوان حج کے لیے جا رہے ہیں. میری درخواست ہے نوجوان ہو بڑے لوگ ہو, یہاں بڑی بات یہ ہے آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاج شریف کے سامنے آپ کو ٹھہر کر اپنی صورت دکھانا ہے. پہلے دیکھ لے کہیں آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض تو نہیں ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت دیجیے اور ماں باپ کو راضی کریے. یہ سب سے بڑی بات آپ کی ہے, ماں باپ کو راضی کرنا ہے. حج کو نکلنے سے پہلے چاہے اس کے لیے کتنی قربانی دینے پڑے, ادھر ماں باپ ناراض ہیں, آپ کعبۃ اللہ کو جائیں گے تو آپ کو خدا نہیں ملے گا, آپ کو اللہ سے تعلق اور اٹیچمنٹ اور رابطہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ٹھہریں گے لیکن لذت سلام آپ کو, لذت مواجہ, آپ کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہوگی. ماں باپ سے معافی چاہے اور ماں باپ سے اپنا تعلق اور رضامندی ان کی حاصل ہو. عزیزان گرامی, 5ویں چیز اس کے اندر بڑی اہم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کیا تھا, وعدہ کیا تھا, وعدہ خلافی ہوئی ہے, فوراً ان سے مل کر یا تو ان کو راضی کر لے, آگے کی ڈیٹ اور حقیقی طور پر ان سے وعدہ کر کے لے لے, یا پھر ان سے معافی چاہ کر معاملے کو رفع دفع کر لے. 6ٹھی چیز یہ ہے عزیزان گرامی, میں آپ کو بڑی صاف انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ حلال و حرام کے متعلق ہم کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ بھائی یہ صحیح ذبح ہے یا نہیں ہے, یہ بکرے کا ہے یا خنزیر کا ہے, ان دونوں میں فرق تو ہم کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی جائز آمدنی اور ناجائز آمدنی کا خیال نہیں کرتے. سرمایہ دار حضرات فوراً حج کو نکل جاتے ہیں حج کے لیے, لیکن یہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ میرا جو پیسہ اللہ کے گھر کو جانے کے لیے لے رہا ہوں, کیا یہ پیسے میرے بالکل صاف شفاف پاک اور میں اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر کو جانے کے لیے اپنے صاف و شفاف پیسوں کا استعمال کرے. عزیزان گرامی, اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, حج کو نکلنے سے پہلے واپس آنے تک کا خرچہ گھر میں رکھ کر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو ایسے ہی حوالے کر دیا. آپ کے گھر کے جو ذمہ دار ہیں, جو ماں باپ ہیں, رشتہ دار ہیں, جو آپ کے گھر میں جن کی ذمہ داری آپ پر ہے, ان کا خرچہ آپ گھر میں رکھ کر جائیے تاکہ آپ آئے تک اس کا معاملہ آپ کے ساتھ یعنی وہ سکون سے رہیں. اور 8ویں چیز یہ ہے, نکلنے سے پہلے, احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ, 2 رکعت نفل نماز پڑھیں, اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے, پروردگار جیسی تیسی زندگی
زندگی گزر گئی، اب تیرے گھر آ رہا ہوں، اب تیرے رسول کے دربار میں آ رہا ہوں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے اور تمام پچھلی زندگی کی تمام رجسٹرز کو صاف کر لے اور توبہ کر کر آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، اور پھر جب آپ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، بہت مقدس آپ ہو جاتے ہیں، ایک ایک قدم آپ کا بڑا اہم ہو جاتا ہے، آپ ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں تو فرشتے آزو بازو سے آپ کے قدم کو گن رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک جب آپ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں اور بائیں جانب حد نگاہ تک، زمین جہاں تک ختم ہوتی ہے وہاں تک کے تمام لوگ آپ کے ساتھ لبیک کا ترانہ پڑھتے ہیں، یہ شان سے آپ جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آپ کے زبان پر آپ کے احرام باندھنے کے بعد فضول گفتگو کے بجائے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ آپ سے بڑی امید اور تمنا کے ساتھ آپ کا رشتہ دار آ کے ملتا ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں ارمان لیے ملتا ہے، دعاؤں کی آپ سے بھیک مانگتا ہے، آپ وہیں پر اس کو دعائیں دے دیں۔ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، سمجھیے، لیکن اللہ کے پاس آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کے زبان سے اس کے لیے 2 جملے دعا کے نکل جائیں تو پھر بہت بڑا مقام، اس کو بہت بڑی اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوس، اپنے دوست احباب، ہر ایک کو اپنی زبان سے دعائیں دے، دعائیں دے۔ حاجی اللہ کے گھر کا مسافر دعائیں دینے والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر آپ جب سفر میں نکل جاتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے گھر کے مسافر ہیں اور راستہ تمام آپ کو مشکلات پیش آ سکتے ہیں۔ سفر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، عاجزی ان کے ساری اپنے اوپر طاری رکھیں اور اس کے اندر خیال اس بات کا رکھیں کہ جو جتنے حجاج ہیں وہ سب میرے سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ گناہگار ہوں تو میں ہوں۔ اللہ کو یہ عاجزی پسند آتی ہے، یہ تواضع پسند آتا ہے، ورنہ اگر ہمارے اندر ذرا برابر بھی تکبر اور اپنے کو اچھے دکھانے کی چیز ہو تو پھر شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہونے کے پورے گنجائش ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حج کے سفر کے اندر انسان میں تواضع اور انکساری بڑی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور اہم چیز میں بتاتا ہوں، حج کے سفر جب آپ نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے آپ مہمان ہیں۔ رب العالمین جہاں چاہے جیسے چاہے آپ کے ساتھ ٹریٹ کرے، وہاں پر شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ مجھے یہ فیسلٹی نہیں ملی، یہ فیسلٹی نہیں ملی۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج کے سفروں میں سفر اور بہترین سفر، زیادہ اجر والا سفر وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو اور جس میں تمہارا پیسہ زیادہ سے زیادہ خرچ ہو۔ یعنی تم پیکج تو بڑے سے بڑا لیے ہوں گے لیکن تمہیں مشکلات اٹھانے پڑے، اور یہ مشکلات حج کے سفر کے یہ من اللہ کے مقرر کردہ ہے۔ اس کو خوش اسلوبی سے، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے اس کو قبول کریں، اور جس کا حج زیادہ تکلیف دہ ہوگا اس کو ثواب اتنا ملے گا۔ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرے اور پریپیئر کرے۔ عزیزان گرامی، حج کے سفر کے درمیان فضول گفتگو سے بچے، اللہ کا ذکر، تسبیح ہاتھ میں رکھے۔ آج کل ڈیجیٹل تسبیح بھی آ گئی ہے، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ وقت ملے تو ہر نماز کے بعد اس سے پہلے تلاوت قرآن مجید کرتے رہے، خوب درود شریف پڑھے، استغفار کی کثرت کرے، صدقہ و خیرات کے لیے پہلے سے کچھ پیسے بنا کر چلے، جہاں کہیں موقع ہو ضرورت مندوں کو خیرات کریں۔ یہ بہت بڑی بات حج کے مسافرین کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، آخری بات آپ حضرات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجاج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، خیالات کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اپنی زبان سے گالی نہیں دیتا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ والد ماجد بزرگوار کے ساتھ حج کرنے اور عمرہ کرنے کا موقع نصیب ہوا، بڑے میٹھے انداز میں فرماتے کہ انسان حج اور عمرے کے سفر میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھے کہ بد زبانی، زبان کی حفاظت، بد زبانی، بد نگاہی،
نگاہ کی حفاظت، نگاہ کو بری ہونے نہ دے، زبان کو بری ہونے نہ دے، بدگمانی، دماغ کو برا ہونے نہ دے، خیالات کو، ان 3 چیزوں کی حفاظت۔ عزیزان گرامی، یہ چند ضروری باتیں میں حجاج بیت اللہ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ مسائل میں نے ذکر نہیں کی، فضائل میں نے ذکر نہیں کی، لیکن حج کو جانے سے پہلے ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ چند چیزیں ذکر کرنا حجاج کی خدمت میں طبیعت چاہی تو میں نے ذکر کر دی، اور حجاج کرام سے درخواست ہے کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں آپ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے آپ کو 2 سال کے وقفے کے بعد منتخب کر اپنے گھر کو بلایا ہے۔ آپ نمائندہ ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے آپ چنندہ مسلمان حجاج، یہ نمائندے ہیں۔ اللہ کے سامنے تمام امت کی بات کریں، تمام امت کے لیے اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ کی رضا طلب کرے۔ اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے، حج کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔